ماہ رمضان المبارک کا یہ عظیم مہینہ جس میں یا غنی اللہ الصمد یہ صرف 3 دن ورد کرنا ہے، اور تیسرے دن آپ صرف 2 گھنٹے عمل کو پڑھنے کے 2 گھنٹے بعد آپ دیکھیں گے ایک ایسا معجزہ کہ ہر طرف سے آپ کے پاس پیسہ آئے گا۔ آپ دیکھیں گے اس عمل کی طاقت۔ دیکھیے، عمل آپ نے کرنا ہے 4 رمضان اتوار کے دن، 5 رمضان پیر کے دن، اور اسی طرح 6 رمضان منگل کے دن۔ عمل کرنے کے 2 گھنٹے بعد آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی کیسے رحمت آتی ہے، کیسے غیب سے مدد آتی ہے، کیسے مال و دولت آتا ہے، کیونکہ یہ عمل ہر سال ماہ رمضان کے انہی دنوں میں کیا جاتا ہے، اور میں نے اس کو بڑا سنبھال کر رکھا تھا۔ دیکھیے، یہ سینے کا راز ہے جو اکثر دوست و حباب تک پہنچاتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتا ہے یا غنیوں کا مطلب ہی ہوتا ہے اے غنی۔ اللہ اس مدد کا ورد کون نہیں کرتا؟ بڑے بڑے لوگوں نے اس کا کیا ہے، بڑے میں نے خود اس کے اعمال بتائے ہیں، وظیفے بتائے ہیں، لیکن یہ عمل ایسا ہے کہ جس کے کرنے کے بعد بندے کو پورا سال کسی اور عمل کی ضرورت اور حاجت ہی باقی نہیں رہتی، کیونکہ یہ عمل اپنی طاقت کے اعتبار سے، شان کے اعتبار سے، فضیلت کے اعتبار سے اس کا کوئی اور عمل مقابلہ کر ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ یہ عمل جس نے بھی کیا ہے الحمدللہ اس نے اس کا فیض پایا ہے، اس کی برکتیں پائی ہیں، اس کی طاقت دیکھی ہے۔ اس لیے اگر ابھی تک آپ ماہ رمضان المبارک کے مہینے سے گزر چکے ہیں، یعنی آج 4 رمضان آپ 3 دن گزر چکے ہیں، جس میں بڑا عظیم جمعے کا دن بھی گزر گیا، بڑی جمعرات بھی گزر گئی، اب کیونکہ آپ اگر ابھی تک اپنی حاجتیں پوری نہ کروا سکے اور آپ کو کوئی ایسا عمل نہیں ملا کہ جس کے ذریعے آپ خود اپنا مشاہدہ کریں اور جس کے ذریعے یہ تمام معاملات اپنے سلجھا سکیں، تو پھر ایک مرتبہ یہ عمل پڑھ کر دیکھیں۔ دیکھیے، عمل کی مدت 3 دن ہے، اس سے پہلے آپ دیکھیں گے تیسرے دن یہ معاملات جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور ایسے معجزات، ایسی برکتیں اور ایسی تاثیر اور ایسی طاقت جس کا مشاہدہ آپ اپنی آنکھوں سے کر سکیں گے۔ کیونکہ دیکھیے، کچھ اعمال و وظائف ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی طاقت کا یوں نہیں پتہ چلتا، بتانے پر بھی لوگ مطمئن نہیں ہوتے، جب کرتے ہیں تو پھر ان کو پتہ چلتا ہے کہ واقعی جو عمل بتایا گیا تھا اس عمل میں وہی فائدہ دیا ہے جو اس کے بارے میں بتایا گیا تھا۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ عمل کی طرف بڑھتے ہیں۔ میں ایک چیز، ایک لفظ، ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں تاکہ کوئی بھی بھائی یا بہن اس عمل کی برکت سے محروم نہ رہے، کیونکہ اکثر لوگ اعمال و وظائف پڑھتے تو ہیں لیکن اس کی اس تاثیر اور برکت تک نہیں پہنچ پاتے جو در حقیقت اس کی برکت اور تاثیر ہوتی ہے۔ اس لیے آپ اگر چاہتے ہیں کہ اس عمل کی وہ تمام برکتیں حاصل ہوں تو پھر اس عمل کی ایک بات، ایک جز، ایک حصہ انتہائی قیمتی اور شاندار ہے۔ اس کو اسی طرح سنتے جائیں، اسی طرح پڑھتے جائیں، پھر اس کے کمالات جو آپ دیکھیں وہ کمنٹس میں ضرور بتائیں تاکہ اور بھی لوگوں کا شوق اور ذوق بڑھے۔ پھر لوگ ان دنوں کا انتظار کریں گے، پھر پوچھیں گے بھائی اس عمل کو ہم اس کے علاوہ بھی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، کیونکہ جب آپ کمنٹ میں بتائیں گے کہ بھائی مجھے اس عمل نے یہ فائدہ دیا، اس لیے اس ویڈیو کو خود بھی لائک کر دیں تاکہ آپ کے پاس محفوظ رہے، اور اس کے بعد آپ بتائیے گا ضرور کہ اس عمل سے کیا کیا برکتیں حاصل ہوئی ہیں۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ درود پاک پڑھنا ہے بعد میں۔ اس سے پہلے ایک تسبیح پڑھنی ہے 41 بار۔ دیکھیے، یہ عمل باقی اعمال سے مختلف اس لیے ہے کہ اس کی تاثیر اور طاقت بھی، دیکھیے اس کی ترتیب بھی جو ہے نا وہ بھی باقی اعمال کی طرح نہیں۔ دیکھیے، اکثر اعمال میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم اول و آخر کہتے ہیں درود پاک پڑھنا ہے، لیکن اس مرتبہ عمل شروع کرنے سے پہلے، درود پاک پڑھنے سے پہلے جو تسبیح آپ نے پڑھنی ہے اس کی تعداد ہے 41 بار۔ وہ 41 بار پڑھنے کے بعد پھر آپ نے پڑھنا ہے 10 بار درود پاک۔ پھر آگے آپ کو جو اللہ الصمد یا غنیوں کا ورد ہے یہ بتاتا چلتا ہوں، اس لیے کہ اس سے پہلے جو تسبیح پڑھنی ہے وہ تسبیح اتنی کمال کی ہے کہ جب بندہ اس مہینے میں اس تسبیح کو پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی تمام خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے۔ دیکھیے، اکثر اوقات ہمارے اوپر جو وبال آتا ہے نا وہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ہم شب و روز گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں، اور پھر گناہوں کی وجہ سے ہمارے اوپر بعض پرس کی بندشیں لگ جاتی ہیں، بعض ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم آزمائش میں مبتلا ہو جاتے ہیں، یا کوئی مصیبت ہمارے اوپر آ جاتی ہے اور ہم سمجھتے ہیں پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہو گیا، تو ایسے لوگوں کو پھر خبر بھی نہیں ہوتی۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ بغیر کسی وجہ کے کسی بندے کو کسی مشکل میں مبتلا نہیں کرتا، یہ بندوں کے اپنے اعمال ہوتے ہیں جو اپنے لیے خود ایسی راہیں بنا لیتے ہیں کہ جس سے نکلنا ان کے لیے پھر مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے جب آپ کے حالات ایسے ہوں اور کوئی راستہ آپ کو نظر نہ آئے، سارے معاملات آپ کے خراب ہو جائیں، تو پھر آپ کے لیے ایک ہی راستہ بچتا ہے کہ آپ اپنا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط کریں۔ پھر اللہ تمہارے لیے ایسی راہیں کھولے گا، ایسے راستے نکالے گا کہ تم دیکھ کر حیران رہ جاؤ گے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ جس تسبیح کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، یہ تسبیح اپنی شان اور فضیلت کے اعتبار سے باقی تسبیحات سے وراء الورا ہے۔ دیکھیے، یہ تسبیح پڑھنے والا شخص آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے، یعنی اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اس کے دل کی صفائی ہو جاتی ہے، دل کا زنگ ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے کئی واقعات ہم نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھے اور کئی لوگوں نے اس کی برکتیں خود جو ہے وہ لوگوں کو بتائیں۔ دیکھیے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جیسے بہت بڑے بزرگ یہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ دوران سفر ایک شہر میں مسجد میں رات گزارنا چاہتے تھے، لیکن چوکیدار نے منع فرما دیا۔ ایک نانبائی نے انہیں اپنے گھر میں پناہ دی۔
امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا وہ روٹی پکاتے ہوئے مسلسل اس کا ورد کر رہا ہے، یعنی یہ جو ذکر آپ کو بتا رہا ہوں نا، وہ نان بھائی جو روٹیاں بنانے والا تھا، اس سے پوچھنے پر نان بھائی نے بتایا کہ میری ہر دعا اللہ پاک قبول فرماتا ہے۔ یعنی کہ اس سے پوچھا نا کہ حضرت آپ ہر وقت اپنی زبان پر جو الفاظ پڑھتے رہتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے، اس کی کیا برکت ہے، کیا تاثیر دیکھی ہے؟ اس نے کہا کہ بھائی میری ہر دعا اللہ پاک اس کی برکت سے قبول فرماتا ہے، بس ایک دعا میری باقی رہتی ہے۔ پوچھا کون سی؟ کہا میرا دل چاہتا ہے میں امام احمد بن حنبل کی زیارت کروں۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تمہاری اس تسبیح کی برکت سے جو تم پڑھ رہے ہو، اللہ تبارک و تعالی نے کھینچ کر مجھے تمہارے پاس لا دیا ہے، اس لیے میرا نام ہی میں ہی احمد بن حنبل ہوں، اور اس لیے کہ آپ کی دعا اللہ تبارک و تعالی نے اس کی برکت سے قبول فرما لی، اب تمہاری کوئی دعا باقی نہیں رہی۔ تو دوستو یہ وہ چیز ہے کہ جس کے پڑھنے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور اس کے پڑھنے سے کہتے ہیں قرآن مجید بھی اس بات کا شاہد اور گواہ ہے کہ فرماتا ہے اس کے پڑھنے سے اگر بارش نہ ہوتی ہو تو بارشیں ہونے لگ جاتی ہیں، اگر رزق بند ہو چکا ہو، رزق کی فراوانی نہ ہو، رزق کی کثرت نہ ہو، تو اس کے پڑھنے سے رزق کی کثرت آنا شروع ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں اگر بے اولاد ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اولاد عطا فرما دیتا ہے، جو شخص اس کو لازم کر لیتا ہے اللہ اس کو ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ اس لیے اس کے پڑھنے کے کئی واقعات، کئی سرکاری آفیسرز، کئی دیگر لوگوں نے بھی اس کو پڑھا، اور کئی واقعات اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اب میں ہر واقعہ تو نہیں بتا سکتا، ایک واقعہ آپ کے ایمان کے لیے بتایا ہے تاکہ آپ کا شوق بڑھے، ذوق بڑھے۔ اب یہ تسبیح آپ نے پڑھنی ہے، جو تعداد بتائی اس کے مطابق پڑھنی ہے، صرف اتنے سے الفاظ ہیں تاکہ رب کائنات آپ کی اور آپ کے گھر والوں کی، سب خاندان والوں کی بخشش فرما دے۔ اصل میں چیز ہوتی ہے کہ اللہ پاک راضی ہو جائے۔ اعمال و وظائف کیے ہی اس لیے جاتے ہیں کہ رب کائنات ہم سے راضی ہو جائے۔ جس بندے سے رب راضی ہو گیا اس کے معاملات خود بخود ہی سارے سنور جاتے ہیں، اس کے سارے معاملات خود بخود ہی حل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے تمام معاملات حل ہو جائیں اور ہر مشکل آپ کی آسان ہو جائے، ہر غم سے آپ کو نجات مل جائے، ہر پریشانی سے، دیکھیے ماہ رمضان یہ کوئی عام مہینہ نہیں نا، اس کی آمد پر اللہ تعالیٰ آسمان اور رحمت اور جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، اور امت محمدیہ کو یہ انعام دیا گیا ہے کہ اس میں دوزخ کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں، اس میں مزید جو شیطان انسان کا دشمن تھا اس کو بھی قید کر دیا گیا ہے۔ جب اتنے سارے انعامات اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیے ہیں تو پھر ہم جو ہیں وہ اس ترتیب کے ساتھ کیوں رہیں پیچھے؟ ہم بھی اس مہینے میں یہ تمام برکتیں حاصل کریں، اور اس لیے کہ کئی لوگوں کے واقعات ہمارے سامنے موجود ہیں کہ جنہوں نے یہ ورد کیا، جنہوں نے یہ ذکر کیا، اللہ تعالیٰ نے ان پر ایسا کرم فرمایا کہ آج وہ دنیا پر حکومت کر رہے ہیں۔ آپ نے کرنا کچھ اس طرح ہے کہ اتنے سے الفاظ آپ نے فقط یاد کرنے ہیں۔ یہ الفاظ کیا ہیں؟ آپ پڑھیں گے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ دیکھنے میں بڑی مختصر سی ہے، لیکن جب 3 دن مسلسل اس تعداد کے برابر آپ پڑھتے ہیں الحمدللہ، پھر اس کی وہ تاثیر، وہ برکتیں حاصل کرتے ہیں جس کا آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ یہ کیونکہ ذکر کوئی عام ذکر نہیں ہوتا، تو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو بالکل سادی سی تسبیح ہے، تو میں پہلے بھی پڑھتی ہوں یا پڑھتا ہوں۔ آپ پہلے پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے، لیکن آج جب ہماری ترتیب کے ساتھ پڑھیں گے، جو ہماری ترتیب نہیں ہے، اللہ والوں کی، صوفیاء کی جو ترتیب ہے اس کے مطابق جب پڑھیں تو پھر الحمدللہ آپ پر رحمتوں کے دروازے کھل جائیں گے۔ تو دیکھیے کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جن کی اجازت کے ساتھ پڑھا جائے تو ان کے بہت زیادہ فائدے ہوتے ہیں، بہت زیادہ برکتیں ہوتی ہیں، ان کی طاقت کا بندہ اندازہ خود نہیں کر سکتا ہوتا۔ اس لیے یہ وہی چیزیں ہیں کہ جس کو آپ آج پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کل بتائیں گے بھی، ہر بھائی بہن، ہر دوست کو بتاتے پھریں گے کہ ہمیں بھائی اس عمل نے یہ کچھ ملا ہے، اس عمل سے ہمیں یہ کچھ ملا ہے۔ دیکھیے قرآن پاک بھی کہتا ہے کہ اس بندے نے جس نے اس کو پڑھ لیا، اللہ تعالیٰ اس پر انعامات کی بارش کرتا ہے، اس پر رحمتوں کی بارش ہوتی ہے، اس پر کرم کی بارش ہوتی ہے، اس پر فضل کی بارش ہوتی ہے۔ اب جب یہ کلمات آپ پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے صاف ظاہر ہے درود پاک پڑھنا ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے، جب درود پاک آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیے اس کی برکت سے آپ کی جسمانی، مالی، خاندانی کمزوریاں جتنی ہیں نا، اللہ کے فضل و کرم سے وہ تمام، جو لوگ کمزوریوں کی شکایت کرتے ہیں تو ساری کمزوریوں کو اللہ تعالیٰ قوت میں بدل دے گا، یہ اس کا علاج ہو جائے گا۔ دیکھیے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری ہر کمزوری کو قوت میں بدل دے گا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں گھر سے نکلے، مسجد تک پہنچے، دیر ہو گئی تو اس لیے مسجد والے سے کہا کہ مجھے بھی کچھ آرام کرنے دیجیے۔ اس نے کہا کہ بھائی آرام نہیں کرنے دوں گا۔ یہ ان کا اور بھی ایک مختلف واقعہ موجود ہے، لیکن میں اس کی طرف نہیں بڑھ رہا، میں صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ آپ جب عمل کریں گے تو اس کے معجزات، اس کی برکتیں خود دیکھیں گے اور پھر بتائیں گے انشاءاللہ۔ اب آپ نے درود پاک پڑھنا ہے جس کی تعداد میں نے عرض کر دی ہے۔ یہ درود پاک آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں جو آپ کو آتا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد، محمد اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں، یا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، درود ابراہیم بھی پڑھ سکتے ہیں، تو آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ الغرض بات یہ ہے مختصر کہ آپ کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، جو آپ کو صحیح یاد ہے آپ نے وہ پڑھنا ہے۔ اب اس کے پڑھنے کے بعد آگے دوستو جو آپ نے ورد کرنا ہے، ورد بڑا سمجھنے والا ہے۔ اب
کیونکہ آپ اپنے اصل عمل کی جانب بڑھ چکے ہیں، اب آپ نے پڑھنا ہے اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، من صبر ظفر، اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، من صبر ظفر۔ آپ نے اس کے بارے میں بڑے بڑے اولیاء کو سنا ہوگا کہ ولی اس کا ورد کرتے ہیں۔ یار جو اللہ کے دوست ہیں اس کا ورد کرتے ہیں، جو اللہ کے ولی ہیں جن کی دعائیں ہر وقت قبول ہوتی ہیں، وہ مخلوق کے لیے کریں اپنے لیے کریں، اللہ ان کی دعاؤں کو رد فرماتا ہی نہیں ہے۔ جب وہ اس کا ورد کرتے ہیں تو آپ اس کا ورد آج کیوں نہیں کر رہے؟ کیوں آپ اس عمل کو دیکھیے، اکثر لوگ اس عمل کو کہتے ہیں کہ ہم تو بھائی یہ بھی ورد کر چکے، میں نے تو اس کو 1.25 بار پڑھا، میں نے تو اس کو اتنی بار پڑھا، مجھے نہیں پتا آپ نے کیسے پڑھا ہے کیا نہیں پڑھا، تو لیکن میں جو آپ کو عمل بتا رہا ہوں اس عمل کو جب آپ پڑھیں گے تو پھر آپ کو یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی کہ میں نے فلاں عمل کیا تھا، فلاں عمل کیا تھا، اور یہ بھی آپ کبھی نہیں کہہ پائیں گے کہ بھائی مجھے اس سے فائدہ نہیں ہوا، کیونکہ اس عمل کے کرنے والے 95% لوگ کامیاب ہوتے ہیں، صرف 5% ایسے ہیں جو عمل میں غفلت کرتے ہیں، سستی کرتے ہیں، جو ناکام ہوتے ہیں۔ اکثر لوگ اس عمل کے کرنے والے کامیاب ہوتے ہیں کیونکہ یہ قرآن کریم کی نہایت عظیم اور جامع الفاظ میں سے ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بے نیازی، اس کی قدرت اور بندوں کی مکمل حاجت روائی کو بیان کرتے ہیں۔ یہ کلمات اگرچہ سورہ اخلاص کی آیت نمبر 2 ہے تو مرکزی پیغام ہے اور توحید کی روح کو واضح کرتی ہے۔ جو شخص اس کے معنی کو سمجھ کر پڑھتا ہے نا، اس کا توکل مضبوط ہوتا ہے، دل مطمئن ہوتا ہے، ایمان پختہ ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ وہ ذات جو معبود برحق ہے، الصمد وہ ذات ہے جو بے نیاز ہو اور سب اس کے محتاج ہوں، وہ کسی کا محتاج نہیں، یعنی اللہ وہ ہے جس کے سب محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ یہ آیت مقدسہ اللہ کی شان بے نیازی کو بیان کر رہی ہے، توحید کی بنیاد مضبوط کر رہی ہے۔ دیکھیے علماء نے فرمایا کہ جو ہر حاجت کو پورا کرے۔ ان الفاظ کے بارے میں علماء نے مختلف قول ذکر کیے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جس کے ذریعے اللہ ہر حاجت کو پورا کرے وہی الفاظ ہیں جو ہمیشہ باقی رہے، جو نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، جو سب سے بلند ہے، جس کی طرف سب رجوع کرتے ہیں، اس کو کسی کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس لیے کہ سارے اس کی دہلیز پر آتے ہیں، وہ کسی کے در پر نہیں جاتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے کہ جس کو وہ عطا کرے اسے کوئی روک نہیں سکتا، جسے وہ روک لے اسے کوئی دے نہیں سکتا۔ آسان بات میں سمجھا دوں تو جسے وہ موت دے اسے کوئی زندگی نہیں دے سکتا، جسے وہ زندگی دے اسے کوئی دنیا کی طاقت موت نہیں دے سکتی۔ اس لیے ایمان کو مضبوط کرنے والے یہ کلمات ہیں، توحید مضبوط ہوتی ہے، اللہ پر بھروسہ بڑھتا ہے، دل دنیا سے بے نیاز ہوتا ہے۔ اس لیے جب بندہ یقین کر لیتا ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرتا ہے، لوگوں سے امید کم کرتا ہے، اللہ پر بھروسہ بڑھاتا ہے، تو پریشانیاں اس کے قدم جو ہے وہ اس کی کامیابیاں اس کے قدم چومتی ہیں، اور پریشانیوں میں ہمیشہ وہ ثابت قدم رہتا ہے، اس لیے کہ اس کے ذریعے دل کو سکون ملتا ہے، خوف ختم ہوتا ہے، اور اس طرح مشکلات حل ہوتی ہیں۔ کہتے ہیں یہ پریشانیوں کے علاج کے لیے سب سے آخری حل ہوتا ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ ڈاکٹر صاحب نے جواب دے دیا، آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں بھائی ہمیں یہاں سے جواب مل گیا، ہماری نہ جاب چلی گئی، ہمارا جناب یہ معاملہ چلا گیا، ہمارے یہ معاملات ہو گئے۔ تو دیکھیے جب کوئی یہ پڑھتا ہے نا تو وہ یہ جان لیتا ہے کہ رزق دینے والا اللہ ہے، اور جب کوئی بندہ یہ پڑھتا ہے بندوں کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، بندہ کسی کو کچھ نہیں دے سکتا، اس لیے بھائی اپنا تعلق رب کے ساتھ کر لیں۔ آج لوگ دنیا داروں کے ساتھ تعلق کو بڑھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اتنا ہی آپ اگر اپنا تعلق اپنے رب کے ساتھ مضبوط کر لیں تو دنیا کی کوئی طاقت تمہارا بال بھی بیکا نہیں کر سکے گی، اس لیے کہ رزق دینے والا اللہ ہے، بندوں کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ اس لیے اپنے رب کے ساتھ تعلق مضبوط کریں، اور اس کے پڑھنے سے تمہارا تعلق تمہارے رب کے ساتھ مضبوط ہوگا۔ تمہیں قناعت سکھاتا ہے یہ عمل، دنیا کی لالچ سے بچاتا ہے، حرص سے بچاتا ہے، کیونکہ دل مضبوط ہو جائے وسوسے کم ہو جاتے ہیں، اللہ سے تعلق گہرا ہو جاتا ہے۔ بزرگان دین نے تو مختلف اس کے وظائف بتائے ہیں کہ کسی نے بتایا 313 مرتبہ پڑھیں، کسی نے کتنا بتایا، لیکن آپ نے صرف اور صرف اس کو آج 41 بار پڑھنا ہے۔ لیکن دیکھیے یہ اب آپ نے تینوں دن یہی ترتیب ہوگی عمل کی، یعنی پہلے دن بھی اسی طرح ہے، دوسرے دن بھی اسی طرح، تیسرے دن بھی اسی طرح آپ نے عمل کرنا ہے۔ دیکھیے بچوں کو بھی یہ سکھانا چاہیے، کیونکہ بچوں کو بھی توحید آج سے ہی ان کے ذہن نشین کریں گے، ان کے ایمان پختہ کریں گے تو آگے کامیابیاں بڑھیں گی، کیونکہ اللہ پر اعتماد پیدا ہوتا ہے نا، مانگنے کا صحیح طریقہ آ جاتا ہے۔ جب بندہ اللہ کی صفت صمدیت کو یاد کر کے دعا مانگتا ہے تو اس کی دعا میں عاجزی اور یقین بڑھ جاتا ہے، جو قبولیت کے اسباب پیدا کرتی ہے۔ دیکھیے سب ختم ہو جائے گا، صرف اللہ باقی رہے گا، اور ہم سب نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں اسی طرح 111 بار کا بھی وہ ذکر کرتے ہیں، لیکن آپ نے یہ 111 بار کا ایک الگ عمل ہے، 313 بار کا الگ عمل ہے، 1000 سے پلس کا الگ عمل ہے، اس کے کئی اعمال ایسے ہیں، وظائف ایسے ہیں، لیکن کیونکہ یہ سب سے خاص عمل ہے، اس کے اندر اور بھی کچھ چیزیں شامل ہیں، اس لیے یہ خاص اعمال آپ کو آج بتا رہا ہوں۔ دیکھیے اس کے ذریعے حسد ختم ہوتا ہے، خوف ختم ہوتا ہے، بے چینی ختم ہوتی ہے، کیونکہ یہ قرآن کریم کی سورہ اخلاص کا خاص عمل ہے اور خاص آیت مقدسہ۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ الفاظ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی کے اوپر لکھے ہوئے ہیں، حضرت میکائیل علیہ السلام کے پرندے کے پروں کے
اوپر لکھے ہوئے ہیں۔ اب جو الفاظ اتنے جلیل القدر صحابی کہ جن کے نام سے بھی شیطان بھاگتا ہے، ان کے سائے سے بھی دور رہتا ہے، ان کی شان اور عظمت یہ ہے کہ ان کی پیشانی پر یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں، تو جو ان کی پیشانی پر الفاظ لکھے ہوئے آپ پڑھیں گے تو پھر کیا آپ کو کمالات نہیں ملیں گے؟ ملیں گے، لیکن یقین ہونا چاہیے، ایمان پختہ ہونا چاہیے، باوضو ہوں اور اچھے طریقے کے ساتھ بیٹھ کر کریں، فجر کے بعد کریں یا افطاری کے وقت کریں یا جس وقت بھی کریں، لیکن جگہ پاک ہو، جسم پاک ہو، وجود پاک ہو، نیت پاک ہو۔ یہ تمام چیزوں کا آپ نے ذمہ داری کے ساتھ کوشش کرنی ہے۔ خوشبو لگا کر آپ عمل کو پڑھیں تاکہ مزید آپ کو اس عمل کی طاقت اور تاثیر پہنچے۔ اللہ تعالیٰ کی عظیم صفت ہے جو بندے کو توحید، توکل، صبر اور قناعت کا درس دیتی ہے۔ جو شخص سمجھ کر پڑھتا ہے، دل میں بساتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو سکون، زندگی کو برکت، آخرت میں کامیابی عطا کر دیتا ہے۔ تو اس لیے دوستوں، جیسے جیسے آپ اس کو پڑھتے جائیں گے ویسے ویسے راہیں بھی کھلتی جائیں گی، ویسے ویسے کمالات بھی تمہیں نصیب ہوتے چلے جائیں گے۔ اب جب یہ کلمات آپ پڑھ لیں، اس کے بعد آگے جو کلمات پڑھنے ہیں وہ بھی بڑے شاندار ہیں۔ وہ بالکل اسی طرح ہے جیسے آپ نے پڑھنا ہے یا غنیو یا غنیو یا غنیو۔ اب یہ درود پاک کے بعد دوسری تسبیح بتا رہا ہوں۔ درود پاک سے پہلے ایک تسبیح بتائی ہے، درود پاک کے بعد یہ دوسری تسبیح ہے۔ اس کے بعد آگے اور بھی چند چیزیں موجود ہیں، یہ نہیں کہ بس عمل ختم ہو گیا۔ دیکھیے، کچھ کرنے کے لیے کچھ پانا پڑتا ہے، کچھ کریں گے تو کچھ ملے گا، اس لیے کہ عمل کرتے ہوئے بھی صاف ظاہر ہے کچھ تو وقت لگے گا نا۔ ایسا تو نہیں بس آپ بیٹھے اور اٹھ کے چلے گئے۔ کوئی 5-7 منٹ کا یہ عمل ہے، میں یہ نہیں کہتا 1 منٹ میں یہ عمل ختم ہو جائے گا، نہیں، 1 منٹ کا یہ عمل نہیں بھائی، اگر نہیں دل کرتا تو بھائی نہ کریں، لیکن عمل کرتے ہوئے کچھ وقت لگے گا، کوئی 5-10 منٹ تو آپ کو عمل کے لیے لگ جائیں گے۔ اس لیے آپ نے پڑھنا بھی اس کو بالکل تحمل کے ساتھ ہے، یہ نہیں کہ یوں نہیں بس یا غنیو یا غنیو یا غنیو، یوں نہیں پڑھنا۔ دیکھیے، عام طور پر غنی کا یہ مطلب لیا جاتا ہے کہ مال و اسباب اس قدر زیادہ ہو کہ کسی کا دست نگر اور محتاج نہ ہونا پڑے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہونے کی بنا پر اس کا مالک بھی ہے، اس لیے ہر طرح کے خزانے اس کے پاس ہیں۔ اس بنا پر وہ اپنی مخلوق سے بے نیاز ہے، یعنی اسے مخلوق سے اپنے لیے کسی چیز کی طلب اور حاجت ہے ہی نہیں، کیونکہ وہ اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنے افعال میں ہر ایک سے بے نیاز ہے، بلکہ ہر مخلوق اس کی محتاج ہے۔ اس لحاظ سے بھی وہ غنی ہے۔ اللہ ہر لحاظ سے غنی ہے، وہ ہر مانگنے والے کا سوال سنتا بھی ہے، اس کی حیثیت کے مطابق اسے عطا بھی کر دیتا ہے۔ اس لیے بھی غنی ہے کہ وہ اپنے جود و کرم سے اور فضل سے سب کو سب کچھ عطا کرنے والا ہے۔ اس لیے یہ انتہائی کہتے ہیں جلالی عمل ہے، اور اس کا جلال فوری طور پر بندے پر ظاہر ہوتا ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ چند گھنٹوں کے بعد، چند گھنٹوں میں بھی 2 گھنٹے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ احساس ہمدردی بھی پیدا ہوتا ہے اس بندے کے اندر، اور انسان میں قناعت بھی پیدا ہوتی ہے، کیونکہ یہ ترقی دکان کے لیے بڑا لاجواب ہے۔ جس شخص کی دکان نہیں چلتی ہو، آمدن کم ہو، گزارا نہیں ہوتا ہو، اسے چاہیے اس کو پڑھے تو انشاءاللہ تعالی کاروبار خوب چلنے لگ جاتا ہے۔ اکثر لوگوں کی یہی شکایت ہوتی ہے، اکثر لوگ یہی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ آئیے، جو ساری پریشانیوں کا ایک ہی حل ہے اس کی طرف کیوں نہیں آ رہے بھائی، اس کو کریں۔ ایسا نیک اور صالح شخص جو تنگ دستی اور غربت کا شکار ہو، جس کے ذرائع آمدن کم ہو، اخراجات پورے ہی نہیں ہو رہے، اس کو چاہیے کہ اس کو پڑھے۔ خوشحالی کا دور دورہ شروع ہو جائے گا، اور رزق اس کی وسعت سے بھی بڑھ کر اللہ تعالیٰ عطا فرمانے والا ہے، کیونکہ رزق میں حسب ضرورت کشادگی ہو جاتی ہے، اور یہ حقیقت ہے۔ غیب سے مالدار ہونے والا بندہ اس عمل کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے تو غیب سے مالدار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے اب آپ نے اس ترتیب کے ساتھ اس عمل کو پڑھنا ہے جو ترتیب میں نے آپ کو بتائی۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ اپنے لطف و کرم کی بارش برسا دے گا، وہ اپنے فضل و کرم سے بے نیاز ہے۔ غنی 3 طرح کی ملتی ہے، علم میں غنی، رزق میں غنی، اقتدار میں غنی، لیکن کوئی مانگنے والا تو ہونا بھائی، کیونکہ دیکھیے اس کا مطلب ہے بے نیاز، ہر چیز سے مستغنا، سب کو دینے والا مگر کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اس لیے کائنات کی ہر مخلوق اللہ کی طرف جھکتی ہے، اللہ کی طرف آتی ہے۔ یہی صفت بندے کے دل میں توکل اور قناعت پیدا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے نا، واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ ہی بے نیاز ہے، تعریف کے لائق ہے۔ دل کا بے نیاز ہو جانا یعنی غنا صرف مالداری سے انسان نہیں ہوتا، دل کا بے نیاز ہونا، حرص سے پاک ہونا، اللہ پر مکمل بھروسہ ہونا، لوگوں سے امیدیں توڑ کر اللہ سے جوڑ لینا، یہ سب غنا کی صورتیں ہیں۔ ہم سانس کے محتاج ہیں۔ انسان جتنا بھی مالدار ہو جائے نا، جتنا بھی اس کے پاس طاقت ہو، جتنا کچھ بھی اس کے پاس ہو، لیکن حقیقت میں وہ محتاج ہوتا ہے۔ ہم اپنی سانس کے محتاج ہیں، ہم صحت کے محتاج ہیں۔ دیکھیے، ہماری زبان جو چل رہی ہے، اس کے اندر جو تھوک ہے، جس کو ہم رال کہتے ہیں، یہ تھوک اگر خشک ہو جائے تو ہماری زبان حرکت کرنا چھوڑ دے۔ یہ اللہ کی عطا ہے نا کہ اس نے ہمیں فے زبانی دی ہوئی ہے۔ تو اس لیے دوستو، ہم سکون کے محتاج ہیں، لیکن اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اس لیے اس کی بارگاہ میں آؤ، اور ہماری جو دعا ہوتی ہے نا، یہ فجر کی نماز کے بعد خصوصی دعا ہوتی ہے ماہ رمضان میں، اور نماز تراویح کے بعد بھی خصوصی دعا ہوتی ہے۔ جو لوگ ان دعاؤں میں اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنا نام لکھیں، انشاءاللہ دعاؤں میں شامل کیا جائے گا۔ دیکھیے، اس کے بعد امید اور یقین یہی ہے کہ آپ کو کسی اور عمل کرنے کی ضرورت اور حاجت نہیں رہے گی، لیکن اعمال کرتے رہا کریں، مختلف اعمال و وظائف پڑھتے رہا کریں۔ اور یہ عمل وہ ہے کہ جس کو آپ نے 3 دن کیا، اس کے بعد اسے کرنے کی ضرورت اور حاجت ہی پیش نہیں آئے گی۔ اس لیے اس کے بعد صرف آپ اگر جو پہلی تسبیح میں نے آپ کو بتائی ہے اس کو آپ پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ کسی اور عمل کی ضرورت باقی نہیں رہے گی۔
گی۔ اب اس کے بعد اب آپ نے اس تسبیح کو 41 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اگلی جو آپ نے تسبیح پڑھنی ہے اس کو 7 بار پڑھنا ہے۔ آگے اس کے بعد جو تسبیح ہے 2 طرح کی تسبیح ہے، اب ان کو آپ نے صرف 7 بار پڑھنا ہے، دونوں کو ہی، اور اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد اللہ کے حضور دعا کرنی ہے۔ اس طرح یہ کل 5 طرح کی بنے گی، ایک درود پاک سے پہلے ہے، 4 درود پاک کے درمیان میں ہے۔ تو یہ طریقہ کار بالکل میں نے آسانی کے ساتھ آپ کو سمجھا دیا ہے تاکہ آپ کو ہر بات پھر بھی کہیں پہ اگر سمجھ نہیں آتی تو آپ نے گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا، آپ نے فوری کمنٹ کرنا ہے، انشاءاللہ کوشش کریں گے آپ کو بتا دیا جائے کہ کہاں پہ آپ کو سمجھ نہیں آئی، وہیں سے آپ کو گائیڈ کر دیا جائے گا۔ اس لیے کہ اگر بچوں کو یہ پڑھائیں نا تو بچے لالچی نہیں بنتے، اللہ پر بھروسہ کرنے والے بن جاتے ہیں، اور جن کے بچے اللہ پر بھروسہ کرنے والے بن جائیں وہ اپنی شان کا اندازہ خود لگائیں، کیونکہ میں یہی کہوں گا کہ دلوں کو مالدار بنانے والا نام ہے یہ۔ جو بندہ اس کو یقین کے ساتھ پڑھتا ہے، صبر اور شکر کے ساتھ اپنا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دنیا کی محتاجی سے نکال کر دل کی دولت عطا فرما دیتا ہے۔ یہی اصل کامیابی ہوتی ہے، جس کو یہ نصیب ہو جاتی ہے، دنیا کی کسی اور طاقت کی طرف وہ بھاگتا نہیں، کسی اور چیز کی اس کو ضرورت ہی باقی نہیں رہتی۔ اب آپ نے قرآن کریم کی یہ سورت مبارکہ پڑھنی جس کو ہم سورہ کوثر کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اس کو پڑھنا ہے تو ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ہی پڑھنا ہے، بغیر بسم اللہ کے آپ نے اس کو نہیں پڑھنا، یعنی کہ ہر بار ہی بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اکثر لوگ کیا کہتے ہیں، ایک بار بسم اللہ پڑھ لیں باقی بھی ویسے ہی پڑھ لیں۔ وہ کچھ اور اعمال ہوں گے جن میں ایسا ہو سکتا ہوگا، لیکن جو میں آپ کو عمل دے رہا ہوں اس میں فقط یہی طریقہ کار ہے۔ جو طریقہ آپ کو سمجھا دیا گیا اسی طریقے پر عمل کریں گے تو کامیاب ہی کامیاب ہے، اس پر عمل نہیں کریں گے تو صاف ظاہر ہے پھر آپ کو عمل کی برکت اور وہ تاثیر نہیں ملے گی۔ اب اس سورت مبارکہ کے پڑھنے کے فوراً بعد ہی، یعنی جب یہ عمل شروع کرنا ہے تو عمل کے اختتام دعا مانگنے تک، آخر میں عمل کرنے کے بعد آخر میں دعا بھی مانگنی ہے۔ اکثر لوگ دعا نہیں مانگتے تو آپ نے آخر میں دعا بھی مانگنی ہے، اور دعا مانگنے تک آپ نے کسی کے ساتھ کلام نہیں کرنا، کسی کے ساتھ گفتگو نہیں کرنی۔ جب عمل مکمل ہو جائے پھر بھائی جس کے ساتھ چاہے آپ گفتگو کریں، پھر کوئی حرج نہیں، لیکن عمل کے دوران کسی کے ساتھ خدارا گفتگو نہیں کرنی۔ عمل خاموشی کے ساتھ کرنا ہے، تحمل کے ساتھ کرنا ہے، بردباری کے ساتھ کرنا ہے، عاجزی کے ساتھ بیٹھ کر قبلہ کی جانب یا قبلہ اہل ایمان کی جانب منہ کر کے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ پھر آپ خود بتائیں گے کہ واقعی اس عمل نے ہماری زندگی بدل دی۔ اس سورت کے بعد اگلی سورت جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کو بھی پڑھنا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ہے۔ دیکھیے جب 2 سورتیں اکٹھی 3 دن آپ پڑھیں گے تو آپ کو پھر خود ہی اندازہ ہو جائے گا، جب اس کے اندر کیونکہ تسبیحات آپ نے دیکھ لی ہیں، سمجھ لی ہیں کہ کتنی کمال کی ہیں اور ان کا مطلب و مفہوم کیا کیا ہے، آپ کو خود ہی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ بھائی یہ عمل واقعی اس کے اندر کچھ ہے۔ اس لیے تعداد میں اگرچہ کچھ چیزیں کم ہیں، کچھ زیادہ ہیں، وہ تعداد ایک خاص اللہ والوں نے بتائی ہوتی تو ہم تو اسی طرح بتائیں گے نا جیسے ہمارے پاس عمل آیا، جیسے برکتیں ملیں، جیسے لوگوں نے پڑھا کامیاب ہوئے۔ جس سورت کا میں نام لے رہا ہوں یہ سورت سورہ اخلاص ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اب پہلے اللہ الصمد کا ورد کیا، اب اس سورت کو پڑھا جس میں اللہ الصمد کی آیت مقدسہ موجود ہے۔